گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع۔ آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ کورس کا تعارف، کلاس کا طریقہ کار، کلاس کا وقت اور مزید تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ہماری اکیڈمی کی تمام آڈیوز، ویڈیوز اور پوسٹوں کو کاپی کرنا یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ بلا اجازت ایسا کرنا اخلاقی، شرعی اور قانونی جرم ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں ہمیں روزانہ کالز اور میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ سب کو الگ الگ وقت دینا، اپنے کورسز کا تعارف پیش کرنا، پوچھے گئے سوالات کا جواب دینا اور مکمل تفصیلات فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ معاشرے میں چند برے لوگ عوام کو طرح طرح سے لوٹتے، دھوکہ دیتے اور فراڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اعتماد کرنے سے پہلے مکمل تسلی کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا بنیادی حق بھی ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی مکمل رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نعت کورس میں جو موضوعات ڈسکس کیے جائیں گے، جن موضوعات پر لیکچرز اور بیانات سے آپ کو ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا، ان کا مختصر جائزہ ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو بتایا جائے گا وہ یہ ہے کہ نعت کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، نظم اور مناجات، یہ ایک الگ الگ ان کی تعریفیں اور یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب بعض اوقات یہ ہے کہ حمد کے لیے بلایا جاتا ہے تو بعض لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں نعت پڑھنی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ منقبت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور منقبت کے اشعار نعت کے ساتھ آپ مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نعت کے اشعار کسی ولی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نعت کی تعریف، حمد کی تعریف، منقبت کی تعریف، مرثیہ، نظم، مناجات، اور یہ اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں۔ تو لہٰذا ان کی تعریفات اور ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ کیا، نعت کس کو کہتے ہیں، حمد کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، نعت کیسے کہی جائے، نعت کہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، نعت کے آداب کیا ہیں، نعت کی اہمیت کیا ہے، قرآن پاک میں کیا اہمیت ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا اہمیت ہے۔ نعت کی اقسام کتنی ہیں۔ دیکھیں، میلاد شریف کے اجتماعات ہوتے ہیں اور ایصال ثواب کے اجتماعات ہوتے ہیں، کل ہوتا ہے 40واں ہوتا ہے۔ بڑی رات کے اجتماع ہوتے ہیں جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے۔ اسی طرح اسکول کالجز میں بزم ادب ہوتا ہے، اس میں کون سی نعت پڑھنی ہے، کس طرح کی نعت پڑھنی ہے، کس قسم والی نعت پڑھنی ہے، اور کوئی کانفرنس وغیرہ منعقد ہوتی ہے، کوئی سیاسی جلسہ منعقد ہوتا ہے، رزلٹ سرمنی، بہت ساری یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات گھروں میں چھوٹی چھوٹی میلاد کی محفل ہوتی ہے، یا بعض اوقات افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو کس موقع پر کون سی نعت پڑھنی ہے اور نعت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا۔ نعت کے مختلف حصے، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اب میں اگر نعت کے حصے کتنے ہیں اور کیا کیا ان پہ بات کروں گا تو یہ بات لمبی ہو جائے گی نا، تو میں صرف ٹاپک جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ لیکچرز میں ہی آپ سنیں گے۔ نعت کے مختلف حصوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نعت خواں کے لیے آداب، اس پہ ہم بات کریں گے۔ نعت خواں کی تعریف کیا ہے، نعت خواں ہوتا کون ہے۔ ہر نعت پڑھنے والا نعت خواں نہیں ہوتا۔ نعت خواں کا ایک امیج ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک لیول ہے، اور ہم صرف مستند پڑھنے والے کو ہی نعت خواں کہیں گے۔ اچھا، نعت خواں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ گلے کو صاف کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ سٹیج پر احتیاطیں، بعض لوگ سٹیج پر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ سٹیج پہ آ کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا سننے میں۔ بہرحال سٹیج پہ جو احتیاطیں ہیں، سٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں تو کون کون سی احتیاطیں کرنی ہے۔ بعض نعت خواں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بے جا تعریف اور جھوٹی تعریف سیاسی شخصیات کی، دنیا داروں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے نقصانات کیا کیا ہیں اور یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے، یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ نعت پڑھنے کے مختلف انداز کون کون سے ہیں۔ نعت پڑھنے کے آسان طریقے جو تقریباً 29 ہیں، اور یہ 29 ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
نعت پڑھنے کے آسان 29 طریقوں پر بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آواز اچھی کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، نعتیت طرز کی اقسام کہ جو پرسوز نعت ہے اس پہ کون سی طرز آپ نے لگانی ہے، جو شادمانی نعت ہے شادمانی نعت ہے، جو میلاد شریف کی نعت ہے، اب اس پہ طرز آپ کی کیسی ہونی چاہیے، طرز کی اقسام آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور اگر کوئی آپ کا دوست شاعر ہے یا نئی نعت آپ نے دیکھی، آپ کو اس کی طرز پہلے سے آپ نے سنی نہیں ہے، نئی طرز کو کیسے بنایا جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ غنے کی تعریف آپ کو بتائی جائے گی، ترنم کیا ہوتا ہے، تغم کس کو کہتے ہیں، غنہ کی اقسام کتنی ہے، محافل نعت کے آداب اور تقاضے کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ انعقاد محفل کے رہنما اصول، آپ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں محفل انعقاد کرتے ہیں تو کیا کیا باتیں آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو وہ باتیں انشاءاللہ آپ کو رہنما اصول بتائے جائیں گے۔ نقیب کے لیے کچھ ہدایات ہیں، نعت کو شعراء کے لیے کچھ باتیں ہیں، جلوس میلاد کے لیے کچھ باتیں ہیں، گلے کا خراب ہو جانا یعنی کن چیزوں کی پرہیز کرنی چاہیے، غذا کون سی استعمال کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کون کون سی ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا۔ نیند کے متعلق، نیند کا پورا نہ ہونا، رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے، بعض کا سفر ہوتا ہے، تو نیند پوری نہ ہو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور نیند کس طرح پوری کی جائے انشاءاللہ عز و جل یہ تفصیلی آپ کو بتایا جائے گا۔ آواز اچھی کرنے کا روحانی علاج، دیسی علاج، ایلوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج اور گھریلو علاج۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے سارے ٹریٹمنٹ، اتنے سارے علاج کیوں، ایک نسخہ ہمیں مل گیا تو ہم اس نسخے کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بعض بندوں کو شوگر ہے، بعض جو ہے وہ موسم کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جیسے صحت کے حوالے سے کون سی میڈیسن موزوں ہے، اب جیسے شہد ہے، اب شہد تقریباً سارے بندے کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والے نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح بعض جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جن کا عرق بعض بیماریوں میں نقصان دیتا ہے، تو اس پہ کیا کریں گے، اس پہ روحانی علاج کروا دیں گے۔ اچھا روحانی علاج کیا ہے؟ جب آپ نعت شریف پڑھیں گے نا تو یہ روحانی کچھ وظیفے آپ کو بتائے جائیں گے، جو ہی آپ ان وظیفوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، نعت پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، آپ جو پڑھیں گے وہ لوگوں کے دلوں میں جا کے اترے گی۔ اسی طرح جو باقی نسخہ جات ہیں وہ موقع کے حساب سے، موسم کے حساب سے، دیکھیں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ نسخے ایسے ہیں جو سردیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اور بعض ایسے ہیں جو گرمیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ الگ الگ آپ کو بتائے جائیں گے، اور الگ الگ طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں آپ کو گھریلو ٹوٹکے بھی بتائے جائیں گے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ آواز اچھی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں بہت تفصیل ہے، جیسے میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا اور حکیم صاحب سے میں نے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، تو بہت ساری باتیں مجھے انہوں نے بتائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ نعرے لگانے کے لیے بعض اوقات پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ پارٹیوں کو ایڈوانس ان کی بکنگ کرتے ہیں تو یہ نعرے لگاتے ہیں۔ تو اگر حکیم صاحب کہنے لگے کہ اگر ایک پارٹی نے بکنگ کر لی کسی سیاسی جلسے میں نعرے لگانے کی، اور ریسنٹلی ساتھ ہی جو ہے وہ دوسری پارٹی نے بھی رابطہ کر لیا، تو اب گلا ایک پارٹی میں آپ نعرے لگائیں گے آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو یک دم آپ کو گلے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ کا گلا خراب ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں یہ میرے لیے بھی ایک نئی معلومات تھی، مجھے بھی اس طرح کی باتوں کا نہیں پتہ تھا، تو بہرحال حکیم صاحب نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اسی طرح ڈاکٹرز میڈیکل کے جو تھے ان سے میں نے مشورہ کیا، کنسلٹ کیا، اور یہ سارا ہم نے نسخہ جات اور مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا۔ اچھا پھر ہم بات کریں گے نعت کے تلفظ، ادائیگی، درست ادائیگی، پرناؤنسیشن، کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک پرناؤنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ۔ اب اس کو لکھنے میں جب یہ تو اور تو ایک ہی جیسا ہے،
اور اس کے اوپر پیش بھی ہوتی ہے. اب کوئی پڑھتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اب تو زندہ ہے واللہ میں اور تو زندہ ہے واللہ میں فرق تو ہے نا. اسی طرح علم الصرف ہے صاد سے، اور ایک جو ہے وہ صرف ہوتا ہے کہ صرف اتنا سا مجھے کچھ چیز عنایت فرما دیجیے، صرف میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں صرف. ایک ہوتا ہے علم الصرف، الفاظ کو پھیرنا، یہ ایک پورا ایک علم ہے جو درس نظامی والوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے صرف، کپڑے دھونے والا. اب یہ دیکھیں لکھنے میں بظاہر مطلب لکھنے سمجھنے پڑھنے میں یہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ان کو بالکل ان کے مفہوم کو جدا بنا لیتا ہے. پڑھنے میں بذات مطلب پڑھنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اتنے مختلف نظر نہیں آئیں گے. صرف اور صرف، یہ دیکھیں نا تھوڑا سا مطلب زیر زبر کا فرق ہے، حرکت کا فرق ہے، اور یہ پورے کا پورا مفہوم چینج ہو گیا. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں نعت خوانی میں بھی آتی ہیں کہ جو تھوڑا سا پرناؤنسیشن آپ چینج کرتے ہیں تو پورے کا پورا مطلب، پورے کا پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے. اور جو علماء، نعت خواں اور پڑھی لکھی جو عوام بیٹھی سن رہی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نعت خواں بیچارہ اندر سے خالی ہے، اس نے کہیں سے نعت کاپی کر کے، کہیں سے نعت اس نے ریکارڈ مطلب پڑھ تو لی ہے، اب اس نے نعت خوانی کر تو رہا ہے لیکن اس کو نعت خوانی کے بارے میں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ اچھی نعت خوانی نہیں کر رہا. بہرحال آگے چلتے ہیں. نعت خوانوں سے مختلف رابطے آپ کے کروا جائیں گے. جیسے آپ کسی شہر میں باب المدینہ کراچی میں جاتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو مشہور نعت خواں ہیں اویس رضا قادری صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے. بہت سارے نعت خواں میں نام لوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو ان نعت خوانوں سے ملاقات کیجئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چاچو ماموں کے گھر ہم جاتے ہیں، جیسے باب المدینہ والے یا کراچی والے کسی لاہور شہر کی طرف، مرکز الاولیاء کی طرف آئے، تو اب یہاں پہ ان کا قیام ہے کوئی 5-6 دن، تو ظاہری بات ہے دادا دربار تو جانا ہے نا، دادا دربار جانا ہے، یہاں کے نعت خوانوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں. بعض کا ٹی وی چینلز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعض کا اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑ جاتا ہے. تو اس شہر کے نعت خوانوں سے جب آپ اس شہر کے نعت خوانوں سے آپ کے رابطے ہوں گے تو آپ ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ عرب شریف میں ہیں اور آپ کو کوئی گاڑی میں، کسی بس میں کوئی نعت خواں نظر آیا، کوئی مشہور نعت خواں ہے، کوئی فیمس پرسنالٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو نعت خواں ہیں، یہ ان کی جو لسٹ ہے یہ تقریباً 300 کے قریب شاید بنتی ہے. تو یہ آپ کو نمبرز دیے جائیں گے ان کے کہ آپ کسی بھی نعت خواں سے رابطہ کرنا چاہیں، کسی بھی علاقے میں جانا چاہیں تو وہاں کے نعت خوانوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. عرب شریف کے نعت خواں، پاکستان کے نعت خواں، حتیٰ کہ انڈیا کے کچھ نعت خوانوں کے بھی آپ کو نمبر انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اچھا مشق کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ کوئی بھی کام بغیر پریکٹس کے، ریاض کے، مشق کے نہیں ہوتا، آپ بخوبی جانتے ہیں. اچھا مشق کے کتنے طریقے ہیں، ان کی اقسام کون کون سی ہیں، اور وقت کون سا ہے؟ صبح کے وقت آپ نے کون سی پریکٹس کرنی ہے؟ اچھا کس جگہ پہ پریکٹس کرنی ہے، کھلے میدان میں کرنی ہے یا بند کمرے میں کرنی ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے. سوشل میڈیا پر کیسے مشہور ہوں، فیس بک آپ کی آئی ڈی بنانے کا طریقہ، پیج بنانے کا طریقہ، فالوورز کہاں سے ملیں گے، لائکس کہاں سے ملیں گے، یوٹیوب پر سبسکرائبر کہاں سے ملیں گے، لائکس کہاں سے ملیں گے، آپ کے ویوز کہاں سے ملیں گے، واچ ٹائم آپ کا کیسے آپ کا بڑھے گا، اسی طرح یہ مونیٹائز کیسے ہوگا، مونیٹائزیشن کیسے ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں، یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا ایپس کا تعارف اور اس پہ ویڈیوز وائرل کرنے کی جو ٹرکس ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گے. ریکارڈنگ اور کمپوزنگ آپ کو مکمل سکھائی جائے گی انشاءاللہ. آپ کے موبائل میں بہت ساری ایسے ریکارڈنگز ایپس ہیں کہ بالکل اسٹوڈیو جیسی ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی آپ کو اپلیکیشنز اور اس کا بنیادی استعمال بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتایا جائے گا. مختلف نعت خوانوں سے متعلق جو ہے وہ مختلف سوالات و جوابات کا بھی سیشن ہوگا انشاءاللہ. نعت خوانی کے فائدے کیا کیا ہیں، مستند کلام کہاں سے ملیں گے اور ان کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکھائے جائیں گے. ہاتھ و بدن کے مناسب اشارے، بعض نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں تو ہاتھوں کے اشارے ان کے بڑے غیر مناسب سے ہوتے ہیں اور بڑا عجیب سا لگتا ہے. مطلب نعت خواں اور گویوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. تو نعت خواں کا ایک ادب ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک تقدس ہے، پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو جو مناسب اشارے ہیں، غیر ضروری اشاروں سے بچنا ہے اور مناسب اشارے کرنے. جیسے محمد اویس رضا قادری صاحب ہیں، اب وہ نعت پڑھتے ہوئے سراپا نعت بن جاتے ہیں
ان کی آنکھوں کے، ان کے بھونوں کا اشارہ، ان کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے، ہاتھوں کی جنبش ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یوں سمجھے سراپا نعت بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مناسب اشارے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائے جائیں گے کہ نعت پڑھتے پڑھتے آپ نے اگر ہاتھوں بدن کے اشاروں سے بھی نعت پڑھنی ہے، اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے، تو کس کس طرح کے کون کون سے مناسب اشارے ہیں اور کن غیر مناسب اشاروں سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح نعت خواہ کی نعت شریف کی بے شمار کتابیں آپ کو سینڈ کی جائیں گی، حمد، عارفانہ کلام، منقبت وغیرہ آپ کو سینڈ کی جائیں گی، جیسے عرس ہوتے ہیں بزرگان دین کے، تو جیسے داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا عرس ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو عرس ہوتے ہیں یا مختلف جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے سال ثواب کے محافل کا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ منقبت بھی سکھائی جائیں گی، صحابہ کرام کی، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب بھی آپ کو پہلے سے ایڈوانس میں بتا دی جائیں گی، سکھا دی جائیں گی، تاکہ موقع کی مناسبت سے وقت آنے پر آپ ان کو پڑھ سکیں۔ نعت خوانی کے مقاصد کیا کیا ہونے چاہیے، معیاری کلام کہاں سے ملے، مائک اور ساؤنڈ پر پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مائک کا غلط استعمال جو سننے والوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک کوفت کا باعث بنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ نعت خواں صاحب ہماری کب جان چھوڑیں گے، اور ساؤنڈ والوں کو بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بنتی نہیں ہوتی ساؤنڈ والے سے، تو ساؤنڈ وہ خراب کر دیتے ہیں، ساؤنڈ کی جو ایکو ڈیلے ٹائمنگ ہے وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، تو پڑھنے والا بیچارہ پڑھ نہیں پاتا۔ اب ساؤنڈ والے سے آپ نے کیسے بنا کے رکھنی ہے، تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بھی آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ کس طرح پڑھنے سے گلا نہیں تھکتا، آپ ایک ہی سیکوینس کے ساتھ مختلف محافل پڑھ سکتے ہیں، ایک محفل میں آپ 2 3 4 گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ساری ٹرکس آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائی جائیں گی۔ نعت پڑھتے ہوئے اپنے ذہن کو فوکس کس طرح رکھا جائے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اپنے ذہن کو حسد سے کیسے بچائیں، ایک نعت خواں کو زیادہ عزت مل رہی ہے یا اس کی زیادہ جو ہے وہ استقبال کیا گیا، تو اب اس کو آپ نے اس کے ساتھ حسد سے بھی بچنا ہے، تو حسد سے کیسے بچا جائے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا۔ کسی مشہور نعت خواں کی طرح اپنے آواز کو بنانا ہے، تو اس کی آواز کی طرح آپ کیسے آواز بنا سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا۔ محفل میں کتنا پڑھنا چاہیے کہ محفل میں آپ محفل کی رونق بنی رہے اور آپ جو ہے وہ اچھا پڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ جو منتظمین ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں، سننے والے وہ بھی پریشان ہو جائیں کہ یہ کب صاحب چپ ہوں گے اور مزید ہمیں کچھ نیا سننے کو ملے گا، یا بعض اوقات وقت کو سمجھنا، یہ بھی انشاءاللہ ٹرکس آپ کو بتائی جائیں گی۔ اچھا، اعتماد کیسے حاصل ہو، عوام کا اعتماد، منتظمین محفل کا اعتماد، علماء کا اعتماد، پھر جو آپ کے بھائی نعت خواں ہیں، آپ کے ساتھی جو نعت خواں ہیں، ان کا اعتماد کیسے حاصل ہو۔ اچھا، پھر علماء کے سامنے کیسے پڑھیں کہ تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب نعت خواں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو علماء ان سے مائک چھین لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اب جب مستند کلام پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو علماء خوش ہوں گے، علماء آپ کو دعاؤں سے نوازیں گے۔ تو علماء کی تنقید سے کیسے بچا جائے، یہ انشاءاللہ باقی جو ٹرکس ہیں، جو باقی اچھی باتیں ہیں، مناسب باتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ اپنے عزم کو کیسے برقرار رکھیں، آپ نے کسی محفل میں پڑھا تو وہاں کے جو سننے والے تھے انہوں نے آپ کی عزت افزائی نہیں کی، یا مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے جھاڑ دیا، یا کوئی عالم صاحب کسی اور بات پہ خفا ہو گئے، کچھ بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو گیا، آپ کسی جگہ کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ پہنچے، آپ کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، یا آپ کو اچھا کھانا نہیں ملا، یا مطلب مختلف وجوہات ہیں، کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا، تو دل ٹوٹنے سے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نعت خواں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم نے محفل فلاں علاقے میں تو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ نعت خوانی نہیں کرنی، ہم مطلب یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ عزم جو ہے نا، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے عزم کو برقرار کیسے رکھا جائے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا۔ محفل میں کیسے سامعین کی توجہ حاصل کریں کہ سامعین، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو محفل میں سامعین کی توجہ کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ کامیاب نعت خواں کیسے بنے، کامیابی والی باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی، اور پھر ان کو اس لیول کا لحاظ رکھنا۔ اب آپ کو شہرت تو مل گئی، عزت تو مل گئی، لیکن پتہ چلا کہ
اگلے ہی دن نعت خواں نے کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی اس طرح آڈیو اس کی یا کوئی بات وائرل ہو گئی اور سارے کی ادرے پہ پانی پھر گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اس طرح کی جو ساری باتیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی. موٹی آواز کو باریک کیسے کیا جائے، آواز پھنس جائے تو کیا کریں. اب ایک ایک ٹاپک پہ تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتائی نا تو بہت زیادہ ہو جائے گی. بس ہم صرف ٹاپک ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں اس کا تعارف. موبائل ایپ اور ریکارڈنگ ایپ کے لیے جو مناسب موبائل ایپس ہیں ریکارڈنگ میں جو مدد دیتی ہیں، جیسے آپ نعت شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اپنی آڈیو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو بہت ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایپس جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ آپ کی ویڈیو آڈیو. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ نعت خواں نعت شریف پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی شعر بھول گیا ہے، اب اس نے کچھ سیکنڈ میں نعت کو ڈھونڈنا ہے. تو ایسی اپلیکیشنز آپ کو بتائی جائیں گی کہ آپ کچھ سیکنڈ میں کسی بھی اپنی نعت کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ سے کسی بندے نے سامعین میں سے کسی بندے نے فرمائش کر دی کہ آپ فلاں نعت پڑھیں. آپ کو نعت کی طرز تو آتی ہے لیکن نعت کے اشعار یاد نہیں ہیں، تو آپ یوں چند سیکنڈز میں ان ایپ سے آپ اپنی جو آپ کی مطلوبہ نعت ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس طرح کی اپلیکیشن بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائی جائیں گی. آواز ناک میں جانے سے کیسے روکا جائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو 14 مختلف ایکسرسائزز بتائی جائیں گی. ہائی نوٹ پہ کیسا پڑھنا چاہیے، لو نوٹ پہ کیسا پڑھنا چاہیے. کچھ اشعار پڑھنے کے بعد اگر کھانسی آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. چال ڈھال اور لباس کیسا ہونا چاہیے آپ کا. یادداشت کو کیسے مضبوط بنایا جائے کہ آپ کچھ نعت سنیں تو آپ کو طرز یاد رہ جائے. اشعار کوئی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو اشعار یاد رہیں. جو نعت شریف کے درمیان گرہیں لگائی جاتی ہیں وہ اشعار آپ کو یاد رہیں. اچھا، پھر گرہ الگ سے لگانا کہ کس شعر پہ کس طرح کی گرہ لگانی ہے. مختلف نعتوں کی گرہ بنائی آپ کو انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. دوران نعت مناسب گفتگو کہ جس سے ذوق میں اضافہ ہو، نعت کی تشریح کی جا سکے، بعض مشکل الفاظ کے معانی اور ضروری باتیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں رکھی جائیں گی. آواز کی کپاہٹ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، کپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہیزیٹیشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے نعت خواں کو پڑھنے میں، تو یہ ساری چیزیں دور کیسے ہوں گی یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. کن الفاظ میں آواز ناک میں جانی ضروری ہوتی ہے اور جانی چاہیے اور جائے گی آواز، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے. محفل میں سامعین کو ساتھ پڑھوانا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ سامعین مل کے پڑھیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح جو فن ہے آپ کے نعت خوانی کا فن، اس کو اگر آپ اس کا اضافی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے غیر مناسب سا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑیں گے، گلا پھاڑ کے منہ سے کھول کے عجیب طریقے سے پڑھیں گے تو سننے والوں کو بڑا عجیب محسوس ہوگا. اسی طرح مختلف مرکیاں ہیں، گریں ہیں، جگہیں ہیں، آپ بار بار یا اضافی گفتگو کریں گے تو یہ بڑی غیر مناسب سی ہے. تو فن کسی بھی فن کے، جب مرکیوں والا فن ہے، سروں والا فن ہے، تو آپ فن کا استعمال مناسب رکھیں گے. اضافی استعمال کریں گے تو یہ نقصان دہ ہے. لو نوٹ پہ کیسے پڑھا جائے کہ بعض اوقات نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آواز کو زیادہ بلند نہیں کرنا، تو لو نوٹ پر پڑھنے کی بھی آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی. اور ٹرکس اینڈ جو مزید اس طرح کی باتیں ہیں، قوانین ہیں لو نوٹ پہ پڑھنے کے، یہ بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. بند گلے کو کیسے کھولا جائے، کمال کا نسخہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. سر راگ کتنے ہوتے ہیں اور مشق کیسے کی جائے. یہ دیکھیں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سر کی پہچان نہیں ہوتی اور سر کتنے ہیں، سا رے گا ما پا دھا نی، یہ کیا ہے، کتنے ہیں، کیسے ہیں، پریکٹس کیسے کی جائے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ سر ہمیں آ گئے ہمیں ساری نعت خوانی آ جائے گی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ یہ جسٹ ایک ٹاپک ہے. جب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے تو بس بات ختم ہو گئی. ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سارے کا سارا فوکس ان 2-4 چیزوں پہ کریں. ہم یہ چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ بہت سارا علم آپ تک پہنچائیں گے. سر کتنے ہوتے ہیں اور راگ کتنے ہوتے ہیں، ان کی مشق کیسے کی جائے، پہچان کیسے کی جائے، کس راگ کا کون سا ٹائم ہے ریاض کا، یہ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، طرز ہے، طرز کس کو کہتے ہیں، طرز ابہام ہے، طرز تواضع ہے، غنہ، تغم، ترنم، ابتدائیہ حصہ نعت، میانیہ حصہ نعت، اختتامیہ حصہ نعت. اسی طرح مزید جو ہے ٹرمینالوجیز پہ جائیں تو مطلع، حسن مطلع، انترا، ثانی انترا، استائی لائن، سنچائی لائن اور اول المقطع، مقطع، یہ بہت سارے ٹاپکس بنتے ہیں. اگر ہم صرف ٹاپکس کو ہی مزید ڈسکس کریں گے تو مزید بہت سارا ٹائم ہمیں چاہیے.
تو جب ہم ایک ایک ٹاپک پہ آپ سے گھنٹوں بات کریں گے، کئی دن بات کریں گے، تو سوچئے کہ کتنا علم کا خزانہ ہم آپ تک پہنچا پائیں گے۔ اور فرض علوم کا تو ہم نے تذکرہ ہی آپ سے نہیں کیا، بہت سارے ایسے فرض علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اسی کورس کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ اتنا علم آپ تک پہنچایا جائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذوق بہت زیادہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے بہت تفصیل سے آپ سے بات کی، بہت ساری لفظی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن امید ہے جو میں نے سمجھانا چاہا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بہت سارے بھائی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشن لینے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کلاس لینے کے حوالے سے، تو ان کے لیے یہ آڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے براہ راست، یعنی لائیو کلاس جو ہوتی ہے نا اس کی چند صورتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ سم کال کے ذریعے کال کی جائے نا، کال کے ذریعے پڑھایا جائے، تو اس میں صورت یہ بنتی ہے کہ صرف 7 نمبرز پر کانفرنس کال ممکن ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے صرف چار واٹس ایپ نمبرز پر کانفرنس کال کرنا ممکن ہے۔ اسی طرح زوم میٹنگ کلاؤڈ ایک اپلیکیشن ہے، اسی طرح ایک اور اپلیکیشن ہے فری کانفرنس کال، دیگر بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں آج کل پلے اسٹور سے مل جاتی ہیں، جو ایک وقت میں 100 یا 100 سے زائد اسٹوڈنٹس کی براہ راست کلاس لینا یہ ممکن بنا دیتی ہیں۔ لیکن ان اپلیکیشنز کا استعمال ہر ایک کے لیے سمجھنا ایک تو دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ ان اپلیکیشنز کو یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا الگ سے پیکج کروانا پڑتا ہے، جو کہ ایک مہنگا طریقہ کار ہے اور مشکل بھی ہے نا اس کو سمجھنا، مینیج کرنا۔ اچھا، اگر براہ راست کلاس کے دوران انٹرنیٹ کا پیکج ختم ہو جائے، ایک صورت، دوسری صورت یہ نیٹ ورک سلو ہو جائے، تیسرا یہ کہ موسم یا کسی وجہ سے سگنلز کم ہو جائیں، چوتھا یہ کہ چارجنگ کم ہو جائے، پانچواں یہ کہ کلاس کے اوقات میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو کلاس کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے۔ براہ راست کلاس کو دوبارہ سنا بھی نہیں جا سکتا، اپنے پاس سیو یعنی محفوظ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ مزید یہ کہ آواز کی کوالٹی بھی بعض اوقات بہت اچھی نہیں ہوتی نا، آواز ڈراپ ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، الفاظ باقاعدہ پورے بعض اوقات سمجھ نہیں آتے۔ تو ہماری اکیڈمی چاہتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے بچاتے ہوئے کلاس لینے کا سستا ترین اور آسان طریقہ کار فراہم کرے۔ اس طریقہ کار میں جو اکیڈمی نے اختیار کیا ہے، آپ کے پیسے بھی بچیں گے، سگنلز نہ ہونے، نیٹ ورک سلو ہونے، چارجنگ نہ ہونے یا کسی بھی ایمرجنسی ہونے کی صورت میں بھی آپ کی کلاس ضائع نہیں ہوگی۔ آپ اپنی کلاس کو بار بار، ایک سے زائد بار سن سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، سیو رکھ سکتے ہیں، اور آواز کی بہترین کوالٹی کے ساتھ، ہے نا کمال کی بات۔ کلاس لینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ واٹس ایپ پر آپ کو وائس میسج کے ذریعے لیکچر اور اسباق دیے جائیں گے، اپنا لیکچر بار بار سنیں، آسانی سے اس کو یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ لیکچر کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ ہم سے کریں۔ لیکچر کے بعد آپ اپنا سبق بار بار سن کر اچھی طرح یاد کر کے 24 گھنٹوں کے اندر نا کسی بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ کیا کریں کہ اپنے ٹیچر کو سنا دیں۔ ٹیچر کیا کریں گے؟ آپ کو وقت مناسب پر اپلائی کریں گے، آپ کی غلطیاں کی نشاندہی کریں گے، آپ کو سمجھائیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا تھا، یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، یہاں پہ تلفظ کی ادائیگی ہے، سر کی غلطی ہے، یہاں پہ یہ غلطی ہے، کہ اس طرح نا آپ کی اصلاح کریں گے وائس کے ذریعے ہی۔ آپ وہ سنیں گے، سن کے اپنی اصلاح کریں گے، اور پھر اگلے دن کیا کریں گے آپ کہ ان بغیر غلطیوں کے سبق سنائیں گے۔ پھر ٹیچر سنیں گے، اگر ٹھیک ہوا سبق تو آپ کو نیا سبق دے دیا جائے گا، اگر سبق میں غلطیاں زیادہ ہوئیں تو آپ کو وہی سبق دوبارہ یاد کرنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ ساتھ لیکچرز کا سلسلہ بھی، سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اسی طرح نا آپ بغیر کسی پریشانی کے زیادہ بہتر طریقے سے اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور یہ معاملہ تھوڑا سا بہتر ہے اور سستا ترین پیکیج ہے۔ سستا 50 روپے کا پیکیج ہوتا ہے غالباً تمام نیٹ ورکس کا، واٹس ایپ کا نا، تو یہ ایک سستا ترین اور اچھا طریقہ کار ہے جس میں اچھی آواز کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوسرا طریقہ کار لائیو کلاس کا لیا جائے تو لائیو کلاس میں پھر یہ ہوگا کہ کوئٹہ والے صبح فارغ ہوتے ہوں گے، پشاور والے شام کو فارغ ہوتے ہوں گے،
گاؤں دیہاتوں میں رات جلدی پڑ جاتی ہے، وہ بیچارے سو جاتے ہیں، شہروں والے کراچی والے ساری رات جاگتے رہتے ہیں. تو پھر یہ الگ الگ ٹائمنگ کو مینیج کرنا یہ اکیڈمی کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. پھر دیکھیں نا، جو اکٹھا پڑھایا جاتا ہے نا، لیکچرز دیے جاتے ہیں سب کو، جو دیا جاتا ہے گروپس کے ذریعے یا کلاس کے ذریعے، تو وہ اچھی طرح نا ٹھیک طرح سمجھ آتا ہے. ٹیچر پوری توانائی کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ لیکچر دیتا ہے. جب وہ الگ الگ سب کو دے گا نا، تو الگ الگ اس کو ٹائم ہی دینا پڑے گا. اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. وہ شوق، لگن، وہ محنت، وہ سلسلہ نہیں ہو سکتا نا. تو ایک ہی لیکچر کو ریکارڈ کر کے کلاسز میں سینڈ کر دینا، تو یہ ٹیچر کے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید یہ کہ جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے، کلاس میں آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو مزید سوالات ہیں ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور اس سے بہتر طریقہ کار اور کوئی نہیں ہے نا. بعض بھائی دبئی سے شامل ہوتے ہیں، سعودیہ سے شامل ہوتے ہیں، دوسرے ممالک سے شامل ہوتے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں. تو یہ اس سے بہتر طریقہ کار کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے بھی کہ فلاں اپلیکیشن لے لی جائے، ویڈیو کال کر لی جائے، آڈیو کال کر لی جائے، لائیو کلاس لے لی جائے، اس طرح کر لیا جائے، تو یہ ایکسپیرینس، تجربات ہم کر چکے ہیں اور ان تجربات سے، ایکسپیرینس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اور ایک بہترین طریقہ کار جو غالباً ہم سے پہلے ابھی تک جیسے سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے ابھی اپنایا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور اکیڈمی نے یا کسی اور انسٹیٹیوٹ نے اس طرح کا طریقہ کار اپنایا ہو کہ ریکارڈڈ چیزیں باقاعدہ واٹس ایپ پر سستے پیکج میں یہ سینڈ کی جائیں، پھر سنی جائیں، پھر غلطیاں نکالی جائیں، اصلاح کی جائے، باقاعدہ پھر اٹینڈنس لگائی جائے، حاضری کا شیڈیول بنایا جائے، اور پھر محافل کا انعقاد کیا جائے، اور لیکچرز کا اہتمام، اسباق کا اہتمام. یہ اس سطح پر، اتنی بڑی سطح پر باقاعدہ ہم نے نہیں سنا کہ پہلے اس طرح کا کچھ معاملہ واٹس ایپ پر یا آسانی کے ساتھ ہو. اگر ہو بھی تو چلیں، اللہ سب کو برکتیں عطا کرے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ طریقہ کار یہ نکالا کافی زیادہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے کلاس لینے کا. اس میں مزید ایک بات رہ گئی ہے کہ جو اسباق ہوں گے نا، سر کے حوالے سے، ترنم کے حوالے سے، تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو پڑھایا جائے گا. جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھ کے ابھی بتاتا ہوں، حمد باری تعالی، اللہ اللہ. اب ٹیچر یہاں پہ رک گیا، اب آپ کی باری ہے پڑھنے کی. جس طرح بچے کو پڑھایا جاتا ہے نا، الف، بچہ پڑھتا ہے الف، پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے با، پھر بچہ پڑھتا ہے با. یہ اس طرح نا، اللہ اللہ، یہاں پہ گیپ ہوگا، یہاں پہ آپ اللہ اللہ اس کو اس طرح پڑھیں گے. اللہ، پھر آپ اس طرح پڑھیں گے. لا الہ، پھر ٹیچر رک جائے گا، پھر آپ پڑھیں گے. اللہ، یہاں پہ پڑھیں گے. پھر ٹیچر جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی آپ کو سمجھائے گا، سر کے بارے میں، ترنم کے بارے میں، آواز ناک سے نکالنی ہے، گلے سے نکالنی ہے، سینے سے نکالنی ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کتنی آواز کو اٹھانا ہے، کس سر میں پڑھنا ہے، کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کون سی مرکی لگانی ہے، کون سی جگہ لگانی ہے، کون سی کریشنز کا استعمال کرنا ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، کہاں پہ سانس نہیں لینا. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ٹیچرز سمجھائیں گے بڑے آسان انداز سے. اور یہ طریقہ کار سے الحمدللہ ہم کورسز کرواتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے. سارے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سیٹسفائی رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں اس طریقہ کار سے. باقی کورسز کا جو شیڈیول ہے وہ بھی آپ کو بتایا دیا گیا، ایڈمیشنز کی ڈیٹ وہ بھی آپ کو بتا دی گئی، فیس کے متعلق بھی آپ کو بتا دیا گیا، کس طرح جمع کروانی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اور کورس کا تعارف، کہ کورس میں کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھیج دیا جائے گا، مکمل ڈیٹیل. اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی سوال رہتا ہے کہ کسی متعلق کی کچھ آپ پوچھنا چاہیں. مزید آپ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی کی جن کی ڈیوٹی ہوگی ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. باقی مجھے لگا کہ جو سوالات ہو سکتے ہیں میں نے اس کو جوابات آڈیو کی صورت میں آپ کو دے دیے. کم فیس والے یا مفت ایڈمیشن لینے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ مسائل، پرابلمز ہوتی ہیں. ایکسپیرینس اور تجربے سے ہم نے یہ دیکھا ہے. اور یہ کون سی پرابلمز یا کون سے مسائل ہوتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا کیا جائے. نمبر 1، مہینے کے اکثر دنوں میں ایسے حضرات کلاس میں یا تو لیٹ ہوتے ہیں یا کلاس کے وقت ان کو دوسرے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہوتے. نمبر 2،
سبق لکھنے یا سنانے کے متعلق ان سے پوچھا جائے تو بہت آسان اور سادہ سا جواب ان کا ہوتا ہے کہ وہ بہت مصروف تھا جی، سبق کے لیے وقت ہی نہیں ملا، یا ان کا جواب ہوتا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ بعض اوقات تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ اچھا سبق سنانا ہے، آپ نے الگ سے یہ تو بتایا نہیں تھا کہ سبق سنانا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، کلاس کے ٹائم ان کے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ چارج نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کلاس کے متعلق اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ کلاس کے وقت ان کو یاد آتا ہے کہ انٹرنیٹ کا پیکج ہی ختم ہو گیا تھا جی، اور پیکج کرنے والی دکان بھی بند ہو گئی ہے، اب کیا کریں، چلو جی چھٹی کر لیتے ہیں۔ قواعد و ضوابط کی بالکل پابندی نہیں کرتے۔ نمبر 5، دوسرے لوگوں کی شادی پر بھی خود بلا وجہ کی چھٹیاں کرتے ہیں۔ اپنی شادی ہو نا، چلیں سمجھ میں آتا ہے، یا گھر میں بہت قریبی بندے کی شادی ہو، سمجھ میں آتا ہے، دوستوں کی شادیوں پہ چھٹیاں کریں گے جی، 5 چھٹیاں کیوں جی، وہ دوست کی شادی ہو گئی تھی۔ نمبر 6، بعض اوقات چھٹی کرنے کی وجہ یہ بھی سننے کو ملتی ہے جی کہ وہ گیسٹ آ گئے تھے، دوست مہمان آ گئے تھے تو اس لیے کلاس میں حاضر نہیں ہوئے۔ پہلے اطلاع کرنے کی بجائے، انفارم کرنے کی بجائے، ہمیشہ یا اکثر یہ چھٹیاں کرنے کے بعد چھٹی کی وجہ وہ بھی پوچھنے پر بتائیں گے، جبکہ ان کے ٹیچر جو ہے وہ کلاس ٹائمنگ کے دوران اپنے دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر ان کے منتظر رہتے ہیں۔ سبق میں زیادہ غلطیاں کریں گے، سختی کرنے پر کہیں گے جی ٹیچر تو شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، آپ نرمی سے بات کیجیے، اور نرمی کا درس دیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ ٹیچر کو نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے پرابلم ان کا کہ احساس دلانے کے لیے اگر سزا یا صرف اہمیت کا اندازہ یا اہمیت کا احساس کروانے کے لیے ان کو 2 یا 3 دن کلاس سے نکال دیا جائے یا کلاس ان کی نہ لی جائے تو دھمکی آمیز لہجے میں کہیں گے، پوچھیں گے آپ نے ہمیں پڑھانا ہے یا نہیں، آپ صاف صاف بتا دیں ہماری کلاس لیں گے یا نہیں، اور ساتھ ہی لالچی ہونے کا تانا اور فلاں فلاں فلاں، یہ اس طرح کی وہ بدتمیزیاں کریں گے۔ بعض تو باتیں سنا کر نا ساتھ ہی بلاک کر دیتے ہیں کہ کہیں ٹیچر جو ہے وہ اس کا جواب نہ دے دے یا ہم شرمندہ نہ ہو، تو ایک دفعہ ہی باتیں سنائیں گے اور باتیں سنانے کے ساتھ ہی کیا کر دیں گے جی، بلاک کر دیں گے۔ 10 نمبر پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسباق اپنے پاس نا نوٹ نہیں کرتے، لکھتے نہیں ہیں، سیو نہیں کرتے۔ نمبر 11 وہی کہ لیکچر اپنے پاس سیو تک نہیں رکھتے، پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی میموری فل ہو گئی تھی۔ تو یہ اس طرح کے مطلب مسائل نا، اب آپ خود بتائیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو جو چھٹیاں کریں، سبق یاد نہ کریں، دیے گئے اسباق کو اپنے پاس محفوظ نہ کریں، لکھیں تک نہیں اور سیو نہ کریں، بدتمیزیاں کریں، بلا وجہ کی بحث کریں، کسی چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیں اور سب کا ٹائم ضائع کریں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ خود فرمائیے۔ کہ دیکھیں واٹس ایپ جو ہے نا وہ اس کی جو میموری ہے اس کے بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اکثر یہ بھی کہتے ہیں جی وہ میموری فل ہو گئی تھی، سب واٹس ایپ کے میسیجز ڈیلیٹ کیے ہیں تو آپ کے لیکچرز بھی اور میسیجز بھی ڈیلیٹ ہو گئے، تو یہ اس طرح کے مطلب ان کو کیا کہا جائے، بہانے کہا جائے یا کیا کیا جائے، اس طرح کے بے شمار مسائل کا سامنا اکیڈمی کو یا ٹیچرز کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی اصل جو بیسک وجہ ہے نا ان سب مسائل پرابلمز کی باتوں کی، یہ ہے کہ در حقیقت یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹائم پاس کر لیتے ہیں جی، وقت گزاری کے لیے ایڈمیشن لے لیتے ہیں، کلاس کا طریقہ کار چیک کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں بھائی کیسے پڑھاتے ہیں، یہ آن لائن پڑھانا کیا ہوتا ہے، پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بعض خود ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ آن لائن یہ والی اکیڈمی کیسے پڑھاتی ہے، چلو یار دیکھتے ہیں ایڈمیشن لے کے دیکھتے ہیں، یا شاید ان کا مقصد پتہ نہیں کوئی اور ہوتا ہوگا، لیکن علم حاصل کرنا یا سیکھنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، یا پھر 2-3 دن کا شوق ہوتا ہے، شوق پورا ہوا اور بات ختم۔ دیکھیں اگر یہ اسٹوڈنٹ سنجیدہ ہو نا تو چھٹیاں نہ کریں، روزانہ سبق لکھ کر اور یاد کر کے اچھے طریقے سے سنائیں، روزانہ سنائیں۔ کسی مجبوری میں اگر چھٹی کرنی بھی پڑ جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے چھٹی، تو اس سے پہلے مطلب اطلاع کریں نا۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بیمار تھے تو پھر ہم نے میڈیسن لی تو پھر 1 ہفتہ چھٹی ہو گئی تو پھر 3 دن ریسٹ کی، تو آج پھر ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو حضور والا ایسی کون سی بیماری ہوتی ہے کہ بندہ میسیج بھی نہ کر سکے اور واٹس ایپ پر جو ہے نا وہ بتا بھی نہ سکے یا کال کر کے نہ بتا سکے۔ دیکھیں فیملی میں باقی ممبران بھی تو ہوتے ہیں نا، بھائی سے ابو سے کہا جا سکتا ہے کہ ابو یا بھائی آپ ہماری چھٹی لے لیں یا ہمارے ٹیچر کو انفارم کر دیں، وہ بیچارے بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، کلاس لینی ہے۔ تو بہرحال یہ غیر سنجیدہ لوگ نہ اس طرح کرتے ہیں، بلا وجہ کی مصروفیات اور فضول کاموں کو جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکچرز اور اسباق کو کسی میموری کارڈ میں یا کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ساتھ ساتھ سیو رکھا جا سکتا ہے،
اور ایسے لوگ کرتے ہیں، سنجیدہ لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن غیر سنجیدہ لوگ ایسے نہیں کرتے. تو جو اسٹوڈنٹس اصل میں فیس دیتے ہیں نا، ان کو قدر ہوتی ہے، ان کو احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے، خوب محنت کر کے سبق یاد کریں گے، مستقل مزاجی سے روزانہ سبق سنائیں گے، اسباق کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو سنجیدگی کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے، شوق ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے. ان اسٹوڈنٹس کو قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے، اور اس ڈر کے ساتھ جو ہے وہ کلاس رول کی پاسداری کریں گے کہ کہیں کلاس سے نہ نکال دیا جائے یا ہماری رقم کہیں ڈوب نہ جائے. جتنے بھی اسلامک کورسز ہوتے ہیں نا، عموماً سب کی فیس پہلے سے ہی بہت کم اور انتہائی مناسب ہوتی ہے الحمدللہ. کیونکہ اسلامک کورسز کا مقصد پیسے کمانا تو ہوتا نہیں ہے نا. صرف پیسے کمانا ہی مقصد ہو تو دوسرے بہت سارے جائز حلال اور ناجائز و حرام طریقے بہت سارے ہیں، ان سے خوب پیسے کمائے جا سکتے ہیں. یہ شیطان کا نا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے جی کہ یہ علم دین یا دینی لوگوں کا یہ کمانے کا کوئی طریقہ بنا لیا انہوں نے، یہ کورسز کی فیس لیتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ علم دین سے اور دینی لوگوں سے نا آپ کو دور کرے. حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس اور دینی حضرات جو مذہبی حضرات ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نیکیوں کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، کورسز کرواتے ہیں. دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ضروریات کو بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو کم تنخواہ میں، کم فیس میں جائز طریقے سے یہ مطلب اپنا سلسلہ چلائیں گے. جیسے دیکھیں امام و خطیب قاری صاحبان آپ کے سامنے ہیں کہ آج کل کے دور میں مزدور کی تنخواہ جو ہے، مزدور کی جو دیہڑی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن امام صاحب کو ہم کم تنخواہ دیتے ہیں پورے مہینے کے بعد بھی. تو یہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چاہیں تو یہ مزید بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، قاری صاحبان قرآن پاک پڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ٹیوشن فیسز ہوتی ہیں نا، سائنس، انگلش، میتھمیٹکس اور یہ سارا کچھ، یہ ان کی فیسز زیادہ ہوتی ہیں. آپ قاری صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ بیچارے تھوڑے سے پیسوں میں بھی آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے. قرآن پاک تو خیر فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، فری میں پڑھاتے ہیں. جو وہ تھوڑا بہت فیس لیتے ہیں نا، وہ وقت کی لیتے ہیں، وقت کا جارہ کر لیتے ہیں. تو چونکہ یہ ان لوگوں کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا نا، دین کمانا ہوتا ہے. اور دینی طبقہ جو ہوتا ہے یہ صرف اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تھوڑی بہت فیسز یا چارجز رکھتے ہیں. تو باقی ان کو دنیاوی مال سے تو مطلب ہی نہیں ہوتا، حرص ہی نہیں ہوتی، بجو ضرورت کے تحت تھوڑی بہت فیس رکھتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں بھی نا یہ میل اینڈ فیمیل مطلب سٹاف موجود ہے، اور یہ بعض اوقات بیچارے 12 سے 15 گھنٹے مطلب یہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں ان کی ظاہری بات ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے. جو 12 سے 15 گھنٹے کام کرے گا وہ کہاں اپنا بزنس کر سکتا ہے، کام اپنی بیچارہ دکان کر سکتا ہے. تو ان کی ضرورتوں کو ایک تنخواہ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، ان کو باقل تنخواہ دی جاتی ہے. مثلا دیکھیں ایک ٹیچر ہے نا، وہ سب کو ایک ساتھ لیکچر دے تو سکتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کی کارکردگی اور سبق سننے، غلطیاں نکالنے کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ الگ الگ سب کو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو اگر مثال کے طور پہ فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ کو صرف 20 منٹ بھی دیے جائے نا، تو 50 × 20، تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ 1000 آئے گا، 1000 منٹ. اب 1000 کو 60 پہ تقسیم کریں، 60 پہ ڈیوائڈ کریں، یعنی ایک گھنٹے پہ، تو یہ تقریباً بنتے 16.5 گھنٹے. تو ایک بندہ اگر صرف 20 منٹ ایک اسٹوڈنٹ کو دے، ٹیچر کو دے، ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف 20 منٹ بھی دے، 50 اسٹوڈنٹ کو پڑھائے، تو اس کے تو 16.5 گھنٹے گئے نا. تو اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا کھانا بھی ہے، کھانا کھلانا، ریسٹ کرنی ہے، اور وظائف اذکار کرنے ہیں، باقی معاملات کرنے ہیں. تو وہ بیچارہ کیسے کرے گا؟ تو جبکہ جو لیکچرز ہوتے ہیں، لیکچرز کی تیاری میں مواد اکٹھا کرنا، حوالہ جات ڈھونڈنے، اور یہ اس طرح کے کام میں بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں صرف لیکچرز میں. باقی آپ مصروفیات کو تو چھوڑ دیں. تو یہ اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ناممکن ہے ایک بندے کے لیے اتنا کام کرنا. تو یہ نا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم بنائی جاتی ہے اور ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب آپ کو شاید اس بات سے میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مطلب کام مشکل ہے اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے اکیڈمی کے سٹاف کو، ٹیچرز کو. تو جبکہ بعض اوقات وہ بندہ بھی فری میں کورس کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کی باتیں سناتا ہے، جس کے ہاتھ میں نا 25-30 ہزار کا موبائل پکڑا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ پیسے تھوڑے سی فیس دیتے ہوئے کہے گا جی کہ یہ بڑا مہنگا کورس ہے، یہ اس طرح کی باتیں سنائے گا. اور دنیاوی کورسز پر پانی کی طرح لوگ پیسے بہاتے ہیں نا. والدین جو اسکول کالجز کی فیس الگ سے دیتے ہیں، ٹیوشن کی فیس الگ سے دیتے ہیں، پھر بچوں کو خراب کرنے کے لیے جیب خرچ الگ سے دیتے ہیں. میں تو اس کو واضح صاف طور پہ کہوں گا، خراب کرنے کے لیے بچوں کو. یہ دیکھیں ٹائفین سلانٹیاں پاپڑ کھاتے ہیں، یہ بچے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور یہ جیب خرچی ملنے کی وجہ سے اکثر بچے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ دیتے ہیں، اسکول کی فیس الگ سے دیں گے، ٹیوشن فیس الگ سے دیں گے، اور جیب خرچی پاکٹ منی الگ سے دیں گے. تو ان لوگوں کے والدین کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسلامک کورس ہو تو وہ فری میں ہو جائے جناب، اور فری میں ہی کوئی کروا دے یا کم فیس ہو جائے کسی طرح.
اب اس بات کو یوں بھی سمجھیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے نا تو خوبصورت بیگ اس کو دیا جاتا ہے, صاف ستھرا یونیفارم پہنایا جاتا ہے, وقت سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے بس اسٹاپ پہ, یا اس کو چھوڑ کے آتے ہیں باقاعدہ بائک وغیرہ پہ کہ یہ کلاس سے پہلے پہنچ جائے, کہیں لیٹ نہ ہو جائے, اس کو کہیں جرمانہ نہ ہو جائے, ٹیچر کہیں ناراض نہ ہو جائے, پرنسپل کہیں باتیں نہ سنا دے, کہیں پیرنٹس میٹنگ کال نہ کر لے. تو لیکن وہی بچہ جب بیچارہ رات کو مسجد جاتا ہے, شام کو مسجد جاتا ہے, تو پرانے کپڑے, پرانے مطلب چپل وغیرہ اور بکھرے بالوں کے ساتھ مطلب وہ جائے گا, ٹوپی بھی سر پہ بعض اوقات نہیں ہوتی ہوگی. تو بعض اوقات تو قاری صاحب بیچارے وہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ بیٹا گھر سے قاعدہ لے کے آؤ, وہ پھر بیچارے کیا کرتے ہیں اپنی جیب سے پیسے دے کے بچے کو کسی دکان وغیرہ سے قاعدہ وغیرہ منگوا کے دیں گے, یا کسی اور بچے سے قاعدہ لے کے دیں گے, بیٹا آپ آ گئے تو پڑھو تو صحیح. تو یہ کچھ معاملات ہیں ایسے نا کہ جو بہت تکلیف دہ ہیں کہ ہم دنیاوی کورسز کو, دنیاوی تعلیم کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہم ہزاروں لاکھوں روپے بہاتے ہیں, اور دینی کوئی کورس ہو, اسلامی کوئی کورس ہو تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ فری میں ہو جائے تو اچھا ہے, کم فیس لے لیں جی. اس طرح مطلب یہ سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہم خوب جانتے ہیں, کاش ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کورسز کے بارے میں بھی جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اچھا, اب آخری بات, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کورس سے نا محروم نہ رہے, کسی کو محرومی نہ ہو. اگر حقیقت میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, فیس کم کروانا چاہتے ہیں, یا آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, تو اس کی ہم صورت آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے. حضور آپ اس طرح کریں کہ کسی سے ادھار پیسے لے لیں, اور ادھار پیسے لے کے, یا آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے نا, جیب خرچی ملتی ہے, آپ اس کو الگ رکھیں, اس میں سے کچھ پیسے بچائیں اور فیس کو ادا کر دیں. ہم آپ کے لیے مزید ایک آفر آپ کو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں, آپ لاپرواہ نہیں ہیں, چھٹیاں نہیں کریں گے, اسباق کو لکھیں گے, اپنے پاس محفوظ رکھیں گے, واقعی آپ یہ کورسز کرنا چاہتے ہیں اسلامک, تو ہم آپ کے لیے یہ آفر کر سکتے ہیں. ہم چونکہ آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتے نا, آپ یہ کہ آپ پہلے فیس طے کر لیں کہ بھائی میں پوری فیس نہیں دے سکتا, میں اتنی فیس دوں گا. آپ پہلے طے کر لیں, پہلے بتا دیں, اور اپنی مجبوری بھی نا اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے, پوری سچائی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, آپ سچی بات بتاتے ہوئے کہ آپ کو یہ مجبوری ہے, یہ مسائل ہیں, آپ نہیں دے سکتے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے طے کر لیں, پہلے طے کر لیں کہ آپ اتنی فیس دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, فیس پوری ہے, فیس کم نہیں ہوگی, فیس آپ کو پوری جمع کروانی ہوگی. آپ کسی سے ادھار وغیرہ لے کے پوری فیس جمع کروا لیں. ہاں, اگر آپ نے اچھا کورس کیا, چھٹیاں نہ کیں, سبق سنایا, روز وغیرہ کی پاسداری کی, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ مہینے کے آخر میں یا کورس کے اختتام پر آپ کو کیا کریں گے کہ فیس واپس کر دیں گے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ روز وغیرہ کی پاسداری کریں گے, اور جو آپ کی حاضری ہوگی, اٹینڈنس ہوگی نا, وہ 70% سے اوپر ہوگی, تو ہم آپ کو بقیہ پیسے جتنے آپ نے طے کیے ہوں گے وہ تو آپ سے لیں گے نا, لیکن جو بقیہ پیسے بچیں گے وہ ہم کیا کریں گے کہ آپ کو واپس کر دیں گے, تاکہ واقعی اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ کو مشکل نہ ہو نا. تو اصل میں اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کلاس میں ریگولر رہیں, قواعد و ضوابط کی پابندی کریں, سنجیدہ رکھیں, اور اپنے بھی وقت کی قدر کریں, دوسروں کے وقت کی بھی قدر کریں. ہم آپ کے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں نا, تو یہ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال آپ سے عرض کر دی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہر بھائی یہی کہتا ہے جی کہ میں روز کی پاسداری کروں گا, میں سارا کچھ کروں گا, لیکن 8-10 دنوں بعد جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو پھر بات وہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ بھاگ جائے گا, یا وہ کورسز کو دورہ چھوڑ دے گا, یا بدتمیزی کر دے گا, اور بدتمیزی کر کے کیا کرے گا کہ ہمیں بلاک کر دے گا. تو ان واقعات کی وجہ سے ہم نے یہ رول رکھا ہے کہ آپ جو ہے فیس وہ ایڈوانس ہی دینی ہوگی, پوری دینی ہوگی. اگر آپ کو واقعی مجبوری ہے تو پہلے بتا کے طے کر لیں گے کہ بھائی میں اتنی فیس دے سکتا ہوں, باقی اپنے پیسے مجھے واپس کرنے ہوں گے. تو وہ ہم آپ کی امانت رکھ لیں گے اپنے پاس, مہینے کے آخر میں یا کورس کے آخر میں آپ کو آپ کی امانت واپس کر دی جائے گی. امید ہے کہ فیس کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ سارے سمجھ گئے ہیں, جو مجبوریاں ہیں, جو مسائل ہیں, وہ بھی آپ کو مطلب یہ ریکارڈنگ وغیرہ سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور آپ کو جو ہم سہولت دے سکتے ہیں, وہ بھی جو رعایت دے سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے آپ کو عرض کر دی ہے. ٹھیک ہے.